تو تبدیلی کس کو کہتے ہیں، میں تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے دوست جناب جوید راز صاحب نے کلام پڑھا ہے، تو آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی۔ دل میں خوف خدا کا ہے، دل میں خوف خدا کا ہے اور لب پہ قوم کا ذکر ہے، دل میں خوف خدا کا ہے اور لب پہ قوم کا ذکر ہے، بھوک اور پیاس سے مرنے والے کتے کی بھی فکر ہے، بھوک اور پیاس سے مرنے والے کتے کی بھی فکر ہے، جس کے ایک ہی خط کے ڈر سے، جس کے ایک ہی خط کے ڈر سے دریا حکمت بہتے ہیں، تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں۔ دل میں خوف خدا کا ہے اور لب پہ قوم کا ذکر ہے، بھوک اور پیاس سے مرنے والے کتے کی بھی فکر ہے، جس کے ایک ہی خط کے ڈر سے دریا حکمت بہتے ہیں، تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں۔ اور ایسے منظر دیکھ کے سورج ڈھلتا اور نکلتا ہے، ایسے منظر دیکھ کے سورج ڈھلتا اور نکلتا ہے، نوکر اونٹ پہ بیٹھا ہے اور مالک پیدل چلتا ہے، ایسے منظر دیکھ کے سورج ڈھلتا اور نکلتا ہے، نوکر اونٹ پہ بیٹھا ہے اور مالک پیدل چلتا ہے، ایک ہی قانون کے سائے میں نوکر مالک چلتے ہیں، تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں۔ لاکھوں میل موٹر وے پہ جو واقعہ پیش آیا تو مولانا یوسف صاحب نے اس کی مذمت کی، کل مولانا ابرار ظہیر صاحب نے مذمت کی تھی، میں اس کے اوپر ایک شعر پڑھتا ہوں، یہ بھائی جوید راز صاحب نے پڑھا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ لاکھوں میل اکیلی چلتی عورت اس زمانے میں، لاکھوں میل اکیلی چلتی عورت اس زمانے میں، اس کو دیکھے کس کے پاس جرت ہے اس زمانے میں، اس کو دیکھے کس کے پاس جرت اس زمانے میں، بے شک باپ گورنر ہو پھر بھی کوڑے سہتے ہیں، تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں۔ کیسر و کسرا کی سپر طاقت کو للکارا تھا، کیسر و کسرا کی سپر پاور کو للکارا تھا، کپ کپاتی زمین پر دھرا اس نے مارا تھا، تھم گئی تھی کانپتی دھرتی کہنے والے کہتے ہیں، تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں۔ اب میں مسلک بریلوی کے ترجمان حضرت مولانا محمد نوید صاحب سے ملتمس ہوں مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات وقار ماشاءاللہ آج کا جی 40واں پروگرام ہے، عظمت صحابہ و اہل بیت کے عظام۔ 40 سال سے یہ پروگرام چلا آ رہا ہے، جس کے اندر مختلف مسالک کے علماء کرام آ کر صحابہ کی عظمت بھی بیان کرتے ہیں اور اہل بیت کی عظمت کے ترانے بھی گاتے ہیں۔ نہیں بھائی ایسے نہیں، چند منٹ میرے پاس ہے، بات اگر اچھی لگے تو کنجوسی نہیں کرنی، لبوں کو کھولنا ہے، زبان کو جنبش دینی ہے اور سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرنا ہے۔ یہ آگے والے بولے ہیں، پیچھے والوں لگتا ہے چپ کا روزہ رکھا، ذرا سارے مل کے کہیں سبحان اللہ۔ بڑی مہربانی آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، آپ میرے صحابہ کا، حضور کے صحابہ کا اور اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ہمارے اندر یہ خاصہ ہے، ہم عظمت ہی بیان کرتے ہیں
معذاللہ ثم معذاللہ گستاخی کا تصور بھی ہمارے ذہن میں نہیں آتا. ہم صدیق کی صداقت کے ترانے بھی گاتے ہیں، ہم عمر فاروق کی عدالت کو بھی مانتے ہیں، ہم عثمان غنی کی حیا کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم علی کی شجاعت کو بھی مانتے ہیں، ہم حسن و حسین کو بھی مانتے ہیں، اور ہمارا ہی یہ خاصہ ہے کہ ہم امیر معاویہ کی سیاست کو بھی مانتے ہیں. میں نے آپ کی تھوڑی سی پرواز کو اونچا کرنا، ابھی میں سٹارٹ ہو رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کئیوں کے سنگلر بھی ڈون ہو رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے شاید تھک گئے ہیں. تو جب کوئی ایسا نعت خواں کوئی مقرر آتا ہے جو تھوڑا سا سلو موشن ہو تو ہمارے سنگلر ڈون ہو جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہماری نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں جو چند منٹ میں بولوں گا تو ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا، بس سبحان اللہ کی داد دیجیے گا، آپ کی داد کا میں منتظر رہوں گا. حضرات ذی وقار، ہم صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں، ہم صحابہ کی عظمت شان بیان کرتے ہیں. کسی کہنے والے نے اب میں اس صحابی کا ذکر کرنے لگا ہوں جو انبیاء کے بعد افضل البشر ہے، جس کی شان میرے نبی نے بیان کی ہے، جس کا تذکرہ اللہ کے قرآن نے کیا ہے. کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اس صحابی کا میں نام لینے لگا ہوں. پہلے ذرا بات سنیے گا. کہنے والا بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہتا ہے کہ علم کی بات پوچھنی ہو تو کسی عالم سے پوچھو، تفسیر کی بات پوچھنی ہو تو کسی مفسر سے پوچھو، حدیث کی بات پوچھنی ہو تو محدث سے پوچھو، گلشن کی بات پوچھنی ہو، گلشن کی بات پوچھنی ہو تو پھر بلبل سے پوچھو، پانی کی بات پوچھنی ہو تو کسی پیاسے سے پوچھو، شمع کی بات پوچھنی ہو تو پھر پروانے سے پوچھو. اگر میرے صدیق کی بات پوچھنی ہو تو پھر رسول سے پوچھو. بڑی مہربانی. صدیق کی بات پوچھنی ہو تو پھر کس سے پوچھو؟ بڑی مہربانی، رسول سے پوچھو. وہ رسول جس نے کہا کیا کہ صدیق تیری اس وفا کا میں بدلہ چکاؤں گا. ہائے ہائے یار، کتنی وفائیں صدیق نے کر دی، کتنی وفائیں. میں اس صدیق کا ذکر کرنے لگا ہوں، دل کر رہا تھا میں آج صدیق کی شان بیان کروں. شان علماء کرام بیان کر بھی رہے، میرے بات بھی کریں گے، لیکن میرا دل کر رہا تھا جب میں گستاخی سنتا ہوں نا صدیق اکبر کی شان میں خون کھولتا ہے، چہرے پہ جلال آتا ہے، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. یار جس سے نبی نے پیار کیا تو اس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرات اگر کوئی پوچھے کیوں پیار کرتے ہو تو کہہ دیا کرو میرے رسول نے پیار کیا. کوئی پوچھے کیوں تذکرہ کرتے ہو تو کہہ دیا کرو اللہ کے قرآن نے کیا. اللہ کی قرآن ہم بھی کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن ہم بھی کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، صدیق کا تذکرہ کر رہے ہیں. حضرات ذی وقار توجہ میری طرف رکھیے. چہرے کے اوپر صدیق کا ذکر سن کے مسکراہٹ آ جائے، چہرہ کھلکھلا اٹھے تو سمجھ لینا مومن ہے. ہائے ہائے، ہاتھ کر کے کھڑے کر کے سبحان اللہ. صدیق کا نام سنے چہرہ کھل جائے، پھول کی طرح کھل جائے، مسکراہٹ بکھر جائے تو سمجھ لینا کون ہے. اگر چہرہ مرجھا جائے، چہرے کے اوپر آئے ہائے لعنت سمجھ لو ٹیڈے چ مڑوڑ پینا شروع ہو جائے، سمجھ لو پھر یہ. حضرات ذی وقار کون صدیق جو میرے نبی سے وفا کر رہا ہے؟ جب لوگ حضور سے دور ہوتے کہ میرا صدیق نبی کے قریب ہوتا تھا. جب کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، جب اس نے اس وقت کلمہ پڑھا جب کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، اس کو ابو بکر کہتے ہیں. سنیے گا ذرا، تھوڑی سی پرواز آپ کی بلند کرنے لگا. میرے بچپن کا جو ساتھی ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں.
میرے نبی کے لڑکپن کا جو ساتھی ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو میرے نبی کی جوانی کا ساتھی ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو مکے میں میرے نبی کے ساتھ رہا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو مدینے میں میرے نبی کے ساتھ رہا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ حرم کعبہ میں میرا نبی نماز پڑھ رہا ہے، اس وقت کا گنڈا میرے نبی کی گردن مبارک میں چادر ڈال کے اس کو وٹ دیتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آ جاتا ہے شخص، عقبہ بن ابی معیط کو پیچھے ہٹاتا ہے، گنڈے کو پیچھے ہٹاتا ہے، ہٹا کے کہتا ہے کہ اس شخص کو قتل کرنا چاہتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرات ذوالفقار گنڈے کو پیچھے ہٹا کے چادر کے جو پیچ کھولتا ہے اس پیچ کھولنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں، جو شب ہجرت میرے نبی کے ساتھ چلتا ہے اس ساتھ چلنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں، جس پہ نبی اعتبار کرتا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ 6000 فٹ کی بلندی پر جو نبی کے ساتھ چلتا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو کالے ناگ سانپ کا ڈنگ پہ ڈنگ کھاتا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو تین راتیں میرے نبی کو گود میں سلاتا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو چیز بھر کے میرے نبی کا نظارہ کرتا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو سب سے پہلے واقعہ معراج کی تصدیق کرتا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو اپنی بیٹی نبی کو دے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ حسین نبی کے کندھوں پر اور نبی جس کے کندھوں پر اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ نبوت جس کے کندھوں پر جس کے کندھوں پر اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ غار حرا سے جو باہر نکلتا ہے معبد کی جھونپڑی میں جو سب سے پہلے جاتا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کی صفائی میں جس کی بیٹی کی صفائی میں اللہ قرآن نازل کرتا ہے اسے بول کے کہو ابو بکر کہتے ہیں، اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کی بیٹی اسماء گھر میں ابو جہل کا تماچا کھا کے زخمی ہو کے وفات کر رہی ہے اس کو ابو بکر کہتے ہیں، جس کو نبی اپنے پہلو میں سلائے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، قیامت کا دن ہوگا، میرا نبی سر سجدے میں رکھ دے گا، مولا میری امت کا حساب شروع کر، نیکوں کو نیکیوں کی جزا دے دے، بروں کو برائیوں کی سزا دے دے۔ اللہ کہے گا کوئی پیش تو کر جس سے حساب شروع کروں۔ میرا نبی جس کو سب سے پہلے پیش کرے گا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کا چہرہ دیکھ کے اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، سبحان اللہ کی داد کا طالب رہوں گا، قیامت کا دن ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، قبر شک ہوگی، میرا نبی جب قیامت میں آئے گا، میرے نبی کے دائیں ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہوگا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔
ہائے ہائے ہائے، یا تو انکار کر دے کہ نہیں ہوگا ہاتھ۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا، دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں، بولو ہائے، یہ شان ہے صحابہ، یہ شان ہے۔ اس شان سے میرا نبی قیامت میں آئے گا تو پھر تو کیسے ماد اللہ بونکتا ہے میرے صدیق کی شان میں ہے؟ ابو جہل کو پتا تھا، ابو جہل کو، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ ابو جہل کو پتا ہے کہ ہو سکتا ہے صدیق نہ مانے، واقعہ معراج کو کانوں میں خبر پڑی کہ حضور معراج پہ گئے تھے، سیدھا گیا صدیق اکبر کے دروازے پہ، دیکھا باہر جہانوں کا سردار کھڑا ہے، اندر سچوں کا سردار ہے، باہر جہانوں کا سردار، اندر صدیقوں کا امام، اس کو نبی نے مصلی دیا، ہائے ہائے ہائے، منبر دیا، اسے اور کیا چاہیے؟ اس کو مصلی مل گیا، منبر مل گیا۔ اچھا، جہانوں کا سردار کہنے لگا، صدیق ابو بکر بتا، اگر کوئی کہے کہ میں رات کو آسمانوں پر گیا تھا، میں نے جنتیں بھی دیکھی، دوزخ کے طبقات کا بھی مشاہدہ کیا، سیر کی، سارا کچھ کیا، تو مان لے گا؟ ابو بکر کہنے میں نہیں مانوں گا۔ ابو جہل نے پھر بات ادھر، کوئی کہے کہ رات کو میں آسمانوں پر گیا تھا، مان لے گا؟ ابو بکر نہیں، یہ بات ماننے والی ہے ہی نہیں، 3 دفعہ دہرا لیا۔ اچھا نہیں مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ اچھا تیرا جو یار نہیں محمد، تیرا یار نہیں محمد، وہ کہہ رہا ہے میں گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں، اب بتا تو مانے گا؟ ابو بکر نے سب سے پہلے میں مانوں گا، سب سے پہلے میں مانوں گا۔ تو بھی کہہ رہا تھا نہیں مانوں گا، فرمایا لاڈی تو نے کہا تھا کوئی کہے نہیں مانوں گا، میرا یار محمد کہے سب سے پہلے میں مانوں گا، تم نے میرے یار کو کوئی بنا دیا۔ حضور نے پھر لقب کیا عطا فرمایا؟ ہائے ہائے، وہ سچا ہے، سچوں کا امام، جھوٹے کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ صدیق کی صداقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔